بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے شوہر کے حقوق سے ریلیٹڈ احادیث نبوی کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی، جس پر مجھے کئی بہنوں کے میسیجز آئے کہ آپ بیوی کے حقوق بھی بیان کر دیں تاکہ مردوں کو پتہ چلے کہ ان پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، گھر گھرستی کو کس طرح سے چلانا چاہیے، بیوی کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، کس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے۔ میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ شوہر کی حقوق کے بعد بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ جب ان بہنوں کے میسیجز آئے تو میرا ارادہ پختہ ہو گیا۔ آج پھر ہمیں اسی سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی کے حقوق میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ اس کے نان و نفقے کا حق ہے، یعنی اس کے اخراجات کی ذمہ داری کا بوجھ کس پر ہونا چاہیے، اس کی جو اخراجات ہیں، اس کے جو خرچے ہیں، ان کا بوجھ کون سنبھالے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھتے چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اپنے خرچے کو یہ بالکل بھی بوجھ نہیں بنایا۔ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے کوئی جاب کرے یا کوئی بزنس کرے، بلکہ اگر وہ بیٹی ہے تو یہ اس کے باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ پورا کرے، اگر بہن ہے تو بھائی کا حق ہے کہ اس کا بھائی اس کے اخراجات کو پورا کرے، اگر بیوی ہے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے شوہر کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ پورا کرے، اور اگر وہ ماں ہے تو پھر اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے، اس کی اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے ضروریات زندگی کو مہیا کرے، ان کے لیے اخراجات کو مہیا کرے، جو ان کے لیے زندگی میں پیش آنے والے اخراجات ہیں ان کے لیے بندوبست کرے۔ بیوی بیٹی سے لے کر اور ماں بننے تک یہ عورت کے لیے بالکل بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنا خرچہ اٹھائے، بلکہ یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ان کی ضروریات کو مہیا کرے، جو ان کے لیے زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے۔ فقہا نے جو اس سلسلے میں مسئلہ لکھا ہے وہ یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق بیوی کے لیے روزانہ کچھ رقم طے کر لے۔ کوئی اگر 50 روپے دے سکتا ہو تو 50 روپے روزانہ دے، 100 دے سکتا ہو تو 100 دے، 200 دے سکتا ہے تو 200 دے، اور اگر صرف 10 روپے دے سکتا ہے تو 10 روپے دیے جائیں۔ رقم کی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنی رقم دی جائے، وہ تو اپنی حیثیت کے مطابق دینی چاہیے۔ اور کچھ شوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، گھر کے اخراجات مہیا کرتے ہیں، گھر میں راشن کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے انتظام کرتے ہیں، دودھ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، تو بھائی یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ نکاح میں آ چکے ہیں، آپ کی بیوی کے آپ پر حق بن چکے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تو گھر کی اشیاء تو ضرور اس کو مہیا کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فقہا نے یہ بھی لکھ دیا کہ آپ اس کے اخراجات کے لیے کچھ رقم متعین کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ کے گھر آئی ہے، آپ کا گھر بسانے کے لیے آئی ہے، تو لازمی ہے اس کے بھی کچھ اخراجات ہوں گے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ رقم دے دے۔ اور پھر اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ یہ رقم دینے کے بعد اس سے یہ بھی سوال نہ کرے کہ اس نے یہ رقم کہاں خرچ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بہن کو ضرورت ہو، اس کی بہن بیمار ہو، اس کو علاج معالجے کے لیے کچھ رقم چاہیے ہو، تو یہ ان پیسوں سے اپنی بہن کی مدد کر دے، یا اس کا بھائی کا کام نہ چل رہا، اس کا بھائی کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ ان پیسوں سے اپنے بھائی کی مدد کر دے، تو اس طرح سے اسے خود کو بھی خوشی ہوگی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس رقم کو دینے کے بعد اپنی بیوی سے ہرگز نہ پوچھے کہ اس نے یہ رقم کہاں خرچ کی، وہ جہاں چاہے اس رقم کو خرچ کر سکتی ہے۔ دوسری بات جو فقہا نے عورت کے حقوق سے متعلق لکھی ہے وہ یہ کہ جب کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے رہنے کے لیے اس کو سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ مہیا کرے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی جگہ پرووائڈ کرے۔ بہت ساری جگہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پوری فیملی مل جل کر کے رہتی ہے، سب آپس میں ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں اور یکجا ہو کر کے رہتے ہیں۔ بہتر ہے، رہنا چاہیے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آدمی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر
آپ جو ہے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھر میں ایک کمرہ ہے، اسی میں آپ کے ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی رہ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی بیوی کو لے جا کر کے وہیں رکھ دیا، اسی میں آپ کے ماں باپ کا سامان پڑا ہوا ہے، وہیں پر آپ کے بہن بھائیوں کا سامان پڑا ہوا ہے، وہیں پر آپ کی بیوی کا سامان ہے، تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے اور بالکل بیہودہ سا عمل ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کے لیے جگہ پرووائڈ کرے۔ وہ اگر سے الگ سے اگر مکان تعمیر کرا کے دے سکتا ہو تو الگ سے دے، نہیں تو جس گھر میں رہتا ہے اس میں الگ سے کمرہ تعمیر کرا لے اور اس کمرے میں اپنی بیوی کو رکھے تاکہ وہ وہاں پر اپنی ضرورت کا سامان رکھ سکے۔ اسلام کے اندر جو بیوی کا تصور ہے، بیوی کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ایک جیون ساتھی کا تصور ہے، وہ ہمدم اور ہمراز کا تصور ہے۔ وہ آپ کی کوئی رکھیل نہیں ہے، آپ کی باندی نہیں ہے، آپ کی کنیز نہیں ہے، آپ کی ملازمہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی جیون ساتھی ہے، آپ کی زندگی کی دوست ہے۔ اسی نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے لباس سے تشبیہ دی کہ یہ عورتیں آپ کا لباس ہیں اور آپ ان کا لباس ہو، کیونکہ آپ کے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ آپ کی بیوی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو ہے پسلی سے پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ پیر سے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کہیں آپ اس کو اپنے پیر کی جوتی نہ بنا لو۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے۔ سر سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس لیے کہ کہیں آپ اس کو اپنے سر کا تاج نہ بنا لو، اس کو اپنے سر پر نہ بیٹھا لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دل کے جو قریب پسلی ہوتی ہے وہاں سے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ آپ اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اس کو اپنے دل میں بیٹھا لو، اس کی محبت کو اپنے دل میں اتار لو۔ یہ قرآن کریم نے عورت کا جو ہے تصور بیان کیا ہے۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے کسی شرم کی وجہ سے اپنی تکلیف کسی بیان نہیں کر پاتا، اسی طرح سے بیوی بھی اپنی شرم کی وجہ سے اپنی تکلیفیں بیان نہیں کر پاتی، تو اس لیے جو ہے اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر جو ہے انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے کو جو ہے دکھ نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کا ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، اس کی خوشی میں شریک ہو۔ یہی قرآن کریم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین جو طریقہ ہے اور جو ہم نے خود بھی محسوس کیا ہے وہ یہ کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی تلافی کر لے، اور اگر اسی طرح سے اگر کوئی شوہر سے غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ اپنی بیوی سے معذرت کر لے۔ اس طرح سے انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے زندگی گزر سکے گی۔